السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. يقول المصنف رحمه الله: باب اجتناب البدع والجدل. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المدني أبو عبيد قال حدثنا أبي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما هما اثنتان الكلام والهدي فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم ألا إنما هو آت قريب وإنما البعيد ما ليس بآت ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من عيذ بغيره ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ألا وإياكم والكذب فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإنه يقال للصادق صدق وبر ويقال الكاذب كذب وفجر ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. سب سے پہلے ہم روایت کو دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا محمد بن عبید بن میمون اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے ابا سے. ان کے ابا کون ہیں؟ عبید بن میمون. اور یہی وہ راوی ہیں جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے، جن کو علماء نے کیا کہا ہے؟ مجہول کہا. عبید بن میمون القرشی التیمی مولاہم. اور ان کو ابو حاتم الرازی نے مجہول کہا. ابن حبان نے جو کہ متساہل میں سے کتاب الثقات کے اندر ذکر کیا ہے، ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب تقریب التہذیب کے اندر ان کو کیا کہا ہے؟ مستور کہا ہے. تو انہی راوی کو جیسے حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، لیکن ضعیف جدہ کے درجے میں نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے گرچہ اس سند سے ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث دوسرے سند کے ذریعے یا دوسری حدیثوں کے اندر یہ حدیث صحیح ہے، اس کی مطابق اور شواہد بھی دیگر چیزیں اس کی ملتی ہیں. کہا ہم سے بیان کیا محمد بن جعفر بن ابی کثیر، ان سے بیان کیا موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے بیان کیا ابو اسحاق. ابو اسحاق کون ہے؟ ابو اسحاق السبیعی الکوفی، عمر بن عبداللہ بن عبید ابو اسحاق السبیعی الکوفی. ان سے وہ روایت کرتے ہیں ابو الاحوص. ابو الاحوص کون ہے؟ عوف بن مالک بن نضلہ ہیں. عوف بن مالک بن نضلہ الاشجعی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما ہما اثنتان، کہ لوگوں تمہارے ہدایت کی چیزیں یا جن چیزوں کو تم کو لازم پکڑنا ہے، یا وہ چیزیں جن کے ذریعے تمہارے اوپر تکالیف شرعیہ لازم ہوتی ہیں، یا وہ چیزیں جو تمہارے لیے احکامات کو اور تمام چیزوں کو فرض کرنے والی ہیں، وہ اصل میں کتنی ہیں؟ دو چیزیں ہیں. یعنی دو ہی چیزیں ہیں جو تمہارے دین کا، تمہارے اسلام کا منہج بتلاتی ہیں. انہی دونوں چیزوں کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں. اگر آپ ان دونوں کو لازم پکڑیں گے تبھی وہ آپ کو نجات دلا پائیں گی. اس کے علاوہ ان دونوں چیزوں کے علاوہ اگر کوئی چھوڑ کر کے کوئی تیسری چیز یا کوئی تیسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ بندہ گمراہ ہو جائے گا. کیونکہ دین کی تعلیمات اور دین کی تمام چیزیں انہی دونوں چیزوں کے ذریعے ثابت ہوتی ہیں اور انہی دونوں چیزوں کے اندر بیان کیا گیا ہے. کہا انما ہم اثنتانی. سمجھنا ہے نا مشائخ؟ اس کے بعد کہا الکلام والہدی. وہ کیا ہے؟ الکلام یعنی کلام اللہ سبحانہ وتعالی منزل من اللہ سبحانہ وتعالی علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام المتعبد بتلاوته يبدأ من سورة الفاتحة ويختم على سورة الناس.
اور اس کے بعد کیا کہا؟ والہدی، ہدی سے مراد کیا ہے؟ اے سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فہذا یشمل الاحادیث القولیہ والفعلیہ وصفاته الخلقیہ والخلقیہ، فاحسن الکلام کلام اللہ، تو کہا تمام کلام میں سب سے بہتر کلام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ واحسن الہدی ہدی محمد، اور تمام ہدایت والی چیزوں میں، تمام سنتوں میں سب سے بہتر سنت کس کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ یہی دونوں چیزیں جو آپ کو نجات دلا سکتی ہیں، یہی دو چیزیں ہیں جن کو ہمیں دنیا کے اندر لازم پکڑنا ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جن کو لازم پکڑ کر کے انسان دنیا میں بھی کامیاب اور فلاح اور بہبودی حاصل کر سکتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ کیا ہوگا؟ کامیاب اور کامران ہوگا۔ کہا الا وإياكم ومحدثات الامور، کہا لوگو الا خبردار تنبیہ کے لیے، وإياكم ای اجتنبوا، ایاکم ای اجتنبوا علیکم الا تقتربوا ولا تذهبوا الیہ، کہ لوگو تم اس سے بچو، اس کے قریب مت جانا، کس سے؟ ومحدثات الامور، یعنی ایسی چیزیں دین کی جو اس کے اندر ایجاد کی گئی ہیں، یعنی دین کے اندر نئے نئے چیزوں کے ایجاد سے بچنا، یا جو دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کی گئی ہیں دین کے نام پر اور ثواب کے نیت سے، ثواب کے نام پر، شریعت کے نام پر، تو وہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ بدعت ہیں۔ ان تمام چیزوں سے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ وہ تمہاری دنیا کو بھی برباد کریں گی اور تمہاری آخرت کو بھی ضائع و برباد، نیست و نابود کر دیں گی۔ کہا فإن شر الامور محدثاتها، کیونکہ تمام معاملوں میں، تمام امور میں سب سے بری چیز کیا ہے؟ بدعت ہے، ایجاد کردہ چیزیں ہیں، اور ان ایجاد کردہ چیزوں کو جو دین کے نام پر ایجاد کی گئی ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم بدعت کہتے ہیں۔ وقال وكل محدثة بدعة، ہر بدعت، ہر نئی چیز جو دین کے اندر دین کے نام پر ایجاد کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت کے لغوی معنی ہوتے ہیں اختراع کے، ایجاد کرنے کے، اختراع اور ایجاد کرنے کے، اور خلق اور انشاء کے معنی میں آتا ہے۔ بدع بادئ السماوات والارض او بدیع السماوات والارض، اللہ رب العالمین تعالی سے خالق السماوات والارض، اور اصطلاح میں کہتے ہیں اعتقاد ما لم يكن معروفا في عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولا علیہ امره ولا اصحابہ، کی ایسی چیز کا اعتقاد کرنا دین کے اندر جو کہ نہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو کبھی کیا ہے اور نہ صحابہ کرام کا اس پر عمل رہا ہو، نہ صحابہ کرام کا اس پر عمل رہا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ کالا اور کرونولوجی سمجھیے، ترتیب سمجھیے کہ انسان اگر دین کے نام پر کوئی چیز، کوئی کام، کوئی فعل ایجاد کرتا ہے تو وہ کس قدر دھیرے دھیرے کہاں اس کو کس اسٹیپ پر، کس مقام پر لے جا کر پہنچانے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کے اندر، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر اگر ہم کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یقال ماذا؟ اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور بدعت کیا ہے؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، گمراہی ہے، آپ کو صراط مستقیم سے، سیدھے راستے سے بھٹکانے والی ہے۔ کل بدعت ضلالہ۔ اس کے بعد کہا الا لا یطولن علیکم الامد فتقسو قلوبکم، کہ لوگوں خبردار کہیں مدت تمہارے اوپر زیادہ نہ ہو جائے، نہ گزر جائے، یعنی یہ ٹائم لمبا نہ ہو جائے، تمہارے دل کیا ہو جائے، اس کے بعد سخت ہو جائیں۔ الا انما هو آت قریب، کہا لوگوں جو بھی کچھ آنے والی چیز ہے وہ قریب ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ابھی ہماری جوانی باقی ہے، بڑھاپا باقی ہے، فلاں باقی ہے، ڈھما باقی ہے، یہ باقی ہے، یہ آنے والی، کہا نہیں، جو بھی آنے والی چیز ہے وہ قریب ہے۔ بعید تو وہ ہے جو آنے والی ہی نہیں ہے، یعنی چاہے قیامت ہو، چاہے آپ کی جوانی ہو، چاہے آپ کی موت ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، جو بھی کچھ ہے، جو بھی آنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ قریب ہے، کیونکہ ایک نہ ایک دن اس کا وقت آئے گا اور وہ آ کر کے ہی رہے گی۔ بلکہ بعید تو وہ ہے، دور تو وہ ہے جو آنے والی ہی نہیں ہے۔ تو کہا الا انما هو آت قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب، جو آنے والی ہے کیا ہے؟ وہ قریب ہے۔ وانما البعید ما ليس بآت، اور بعید تو وہ ہے جو کہ آنے والی
نہیں ہے. الا انما الشقی من شقی فی بطن امہ، کہا بدبخت تو وہ ہے، کم بخت تو وہ ہے جو اپنے ماں کے پیٹ کے اندر کم بخت رہا. یعنی کہ جب بچہ 3 مرحلے کو نطفہ، علقہ، مضغہ 40 دن کے مرحلے کو پور کرنے کے بعد 4 مہینے جب مکمل ہو جاتا ہے اور وہ گوشت کی شکل اختیار کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہڈی پھر ہڈی کے اوپر گوشت اور تمام چیزیں، جب اس کا 4 مہینہ پورا ہو جاتا ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جا کے روح پھونکاؤ اور اس کے اندر کیا کرو، 4 چیزیں لکھو، شقی و سعید رزقہ اجلہ عملہ، کہ وہ شقی ہوگا کہ سعید ہوگا. تو وہی کہا الشقی من شقی فی بطن امہ، شقی تو وہ ہے، بدبخت تو وہ ہے، بدنصیب تو وہ ہے جس کو اس کی ماں کے پیٹ کے اندر جب تھا اسی وقت اس کے لیے لکھ دیا گیا کہ یہ بدبخت ہوگا، کم بخت ہوگا. وہ سعید من عید بغیرہ، اور سعید تو وہ ہے، نیک بخت تو وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے. یعنی لوگوں کو دیکھے یا پچھلی گزری ہوئی امتوں کو دیکھے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اللہ رب العالمین کے کلام سے، اللہ رب العالمین کی کتاب سے اعراض کیا، رسولوں کی اطاعت سے نافرمانی کی، تو اس سے نصیحت حاصل کرے. والسعید من عید بغیرہ، جس نے دوسرے لوگوں سے نصیحت حاصل کی وہ سعید ہے، وہ خوش بخت ہے، وہ اچھا اور نیک بخت آدمی ہے جو دوسروں کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل کرتا ہے اور صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے. الا ان قتال المؤمن کفر، کہا لوگوں خبردار، مومن سے لڑائی کرنا، مومن کو قتل کرنا، مومن سے جھگڑا کرنا کیا یہ کفر ہے. کفر دونا کفر، یعنی کفر حقیقی نہیں ہے، یعنی خارج عن الملہ نہیں ہے. وسباب فسوق، اور مسلمان کو مومن کو گالی دینا کیا ہے، فسق ہے، یہ فاسقہ اعمال میں سے ہے. ولا يحل لمسلم ان يحجر اخاه فوق 3، اور کہا لوگوں تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ اس سے بات چیت نہ کرو، یعنی 3 دن سے زیادہ اس سے بات چیت نہ کرو، اس سے دور رہو، اس سے اپنے قطع کلامی کر لو. یعنی زیادہ سے زیادہ اگر آپ کا جھگڑا ہوا تو 3 دن، اس سے زیادہ نہیں، آپ کو ہر حال میں دعا سلام کرنا ہے. کہا الا وایاکم والکذب، کہا لوگوں خبردار بچنا جھوٹ سے، کیونکہ جھوٹ کیا ہے، وہ فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالحزن، جھوٹ نہ ہنسی میں، نہ مذاق میں، نہ سیریس میں، کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے. یعنی جھوٹ کا سہارا لینا کسی بھی حالت میں کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. ولا يعد الرجل صبيه، اور نہ ہی آدمی اپنے بچے سے، اپنے بیٹے سے کوئی ایسی چیز کا وعدہ کرے وثم لا يفي له، جس کا وہ پورا نہ کرے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے بیٹے سے وعدہ کر رہا ہے تو اس کو ضرور پورا کرے، یہ نہیں کہ اس کو بہکانے کے لیے فلاں جھوٹی چیز کا وعدہ کر لے پھر اس کو پورا نہ کرے. فإن الكذب يهدي إلى الفجور، اور جھوٹ چیز ہے جو وہ فجور فسق و فجور کی طرف آپ کی رہنمائی کا، آپ کو لے کے جانے والی ہے. وإن الفجور يهدي إلى النار، اور فجور جو ہے وہ آپ کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. وإن الصدق يهدي إلى البر، اور سچائی جو ہے، صدق جو ہے وہ آپ کو گامزن کرنے والی ہے نیکی کی طرف، اور نیکی آپ کو جنت کی طرف لے کے آنے والی ہے. وإنه يقال للصادق صدق وبر، اور صادق کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے سچ بولا اور نیکی کا کام کیا، اور کاذب کے لیے کہا ہے جھوٹ بولا اور برائی کا کام کیا. الا وان العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، خبردار بندہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. تو اس حدیث کے اندر اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، جس کے اندر ایک راوی ہے عبید بن میمون، جس کو علماء نے مجہول کہا، ابن حجر مولانا مستور کہا ہے، ابو حاتم نے مجہول کہا ہے، جس کی وجہ سے حدیث کیا ہے، ضعیف ہے. لیکن اس حدیث کے اندر جتنے الفاظ، جتنے معنی ذکر کی گئے ہیں مستقل حدیث یا دوسرے حدیث کے اندر، یہ تمام الفاظ صحیح ہیں. یہ حدیث، اس کے الفاظ تمام معنی صحیح ہیں. اس کے بعد دوسری حدیث اسی باب کی، حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا اسماعیل بن علیہ قال حدثنا ایوب یعنی تحویل، وحدثنا احمد بن ثابت الجحدری ويحيى بن حکیم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ایوب کون ہے یہ؟ ایوب بن ابی تمیمہ کیسان السختیانی ہے، ان عبداللہ بن ابی ملیکہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب، وہی اللہ رب العالمین جس نے کتاب کو تمہارے اوپر نازل کیا، اس کی کچھ آیتیں محکم ہے، اس میں سے کچھ متشابہ آیت ہیں، اور کہاں تک، یہاں تک وما يذكر الا اولو الالباب. فقال يا عائشہ اذا رايتم الذين يجادلون فيه فهم الذين اناهم الله فاحذروهم، تو کہا اے عائشہ جب تم لوگوں کو دیکھنا کہ یجادلون فيه، کہ اس کی آیت کے اندر قرآن کے یعنی
کے اندر جھگڑا کر رہے ہیں، اور وہ لوگ کون کریں گے؟ یعنی جو محکم آیت ہیں اس کا متشابہ آیت سے، یا جو متشابہ آیت ہے اس کے الٹا سیدھا معنی نکالیں گے. تو اے عائشہ ان لوگوں سے جب دیکھنا یجادلون فیہ، اس کے اندر جھگڑا کرے، فہم الذین عناہم اللہ، تو یہی لوگ ہیں جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، کہ یہ لوگ کیا ہیں، ان کے دلوں کے اندر زیغ ہے، کجی ہے، کینہ ہے، اور تمام چیزیں نقص ہیں. فَاحْذَرُوهُمْ وَإِلَّا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تَقْتَرِبُوهُمْ، تو ان لوگوں کے قریب مت جانا، ان لوگوں سے بات چیت مت کرنا، ان لوگوں کے قریب نہ جانا. یعنی کہ اس حدیث کے اندر اجتناب البدع اور جدل کو ثابت کرنے کے لیے مصنف رحمہ اللہ نے اس حدیث کا ذکر کہا وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ، جو جدل و جنگ و جدال اور تمام بیجا خرافات اور بیجا تعویلات اور بیجا لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بیجا تعویلات کرتے ہیں، اس کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچے رہنا. اس کے بعد اس باب کی تیسری حدیث حدثنا علی بن منذر قال حدثنا محمد بن فضیل وحدثنا حوثرہ بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن دینار عن ابی غالب. ابو غالب کیا کون ہے؟ ابو غالب البصری قیل اصبحانی صاحب ابی امامہ قیل اسمه حزور وقیل سعید بن حزور وقيل اسم نافع واختلف في اسمه فاختلف العلماء في اسمه. قال عن ابي امامه، ابو امامه کون ہے؟ ابو امامه صد بن عجلان ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل، کہ کوئی بھی قوم ہدایت کے بعد گمراہ نہیں ہوئی مگر کب؟ جب انہوں نے آپس میں جھگڑا لڑائی اور یہ تمام چیزیں کرنی شروع کر دی. اور جدل سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ الخصام بالباطل، یعنی کہ باطل چیزوں کے ذریعے جو کہ حق نہیں ہے اس کو لا کر کے زبردستی حق کے اوپر تھوپنا اور اس کو حق بنانا، حق ثابت کرنا. تو یہ کیا ہے؟ جب بھی کسی قوم نے اسی جدل کیا تو کیا ہے؟ وہ گمراہ ہو گئی. پھر یہ تلاوت کی بل ہم قوم خصیمون، وہ لوگ کیا جھگڑالو قوم ہے جو کہ ناحق باطل پہ ہونے کے باوجود بھی باطل چیز کو حق پر حق ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور باطل ہونے کے باوجود بھی باطل پر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کیا ثابت کرتے ہیں کہ وہ صحیح پر ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں. تو آج کا درس ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.